السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے ایک نظم علامہ اقبال کا جس کا عنوان ہے بزم انجم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے بزم انجم سے 3 اشعار پڑھے تھے اور ان کی تشریح کی تھی۔ آج ہم آگے اور 3 اشعار شاہ نمبر 4، 5 اور 6 کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اپنی درسی کتاب میں پیج نمبر 160 میں آپ دیکھ سکتے ہو بزم انجم جو نظم آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم اس کا چوتھا شعر ہے، شعر نمبر 4، جیسے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے: وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، یہاں سے دیکھ سکتے ہو، یہاں پر میں نے کلپ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا پتہ چلے۔ وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے۔ 5واں شعر ہے: مہو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ شعر نمبر 6 یہاں پر نہیں ہے، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہو: اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تا بندہ قوم ساری گردوں نشین تمہاری۔ یہ 3 اشعار ہیں جن کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تشریح سے پہلے یہاں پر چند الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں، پہلے ہم ان کو مطالعہ کریں۔ یہاں پر جیسے کہ شعر نمبر 4 میں اب ایک بار دیکھ سکتے ہو: وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے۔ ہنگامے جہاں سے مطلب ہے کہ دنیا کے ہنگامے، دنیا کے بکھیڑے، فتنے، فساد، دنیا کا شور و غل، ہنگامے جہاں کے، جہاں دنیا ہنگامہ، شور و غل، فساد، بکھیڑے، جو بھی کہہ سکے۔ عرش بری سے آئی، یہاں پر کیا تھا؟ وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، ہنگامے جہاں میں دنیا کے شور شرابے، دنیا کے ہنگامے سے دور رہنے والے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے۔ یہاں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ 5ویں شعر میں لکھا ہے: مہو فلک فروزی۔ مہو سے مراد ہو گیا مشغول، مصروف۔ فلک فروزی، آسمان کو روشن کرنا، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فروزی روشن، مہو مشغول ہونا، بزی، مصروف، مشغول، فلک آسمان ہو گیا، فروزی ہو گیا اس میں روشن کرنے میں۔ مہو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، انجمن محفل کو کہتے ہیں، فلک آسمان کی محفل کو روشن کرنے میں مشغول تھی۔ عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، ملک ہو گیا فرشتہ، عرش بری آسمان کا سب سے اونچا طبقہ، عرش بری۔ 6واں شعر ہے: اے شب کے پاس بانو، شب رات کو کہتے ہیں، پاس بانو یعنی محافظو، اے آسماں کے تارو، تا بندہ قوم ساری، تمہاری ساری قوم گردوں نشین تمہاری ساری قوم اونچا اور مقام بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ گردوں نشین اونچا مقام، بلند مرتبہ، یا تابناک، درخشاں قوم، بہت سارے الفاظ اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تابندہ یعنی روشن اور تابناک ہے، یا روشن اور درخشاں قوم ہے، اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4: وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والے، وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہا نا ہنگاموں سے، دنیا کے ہنگاموں، جہاں دنیا۔ اقبال فرماتے ہیں دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والے وہ موتی، جو پہلے شعر میں کہا تھا نا، موتی استعمال کیا تھا نا شب نے، چمکے عروج شب کے وہ موتی پیارے پیارے، تاروں کو موتی سے کمپیئر کیا تھا نا، اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے موتی۔ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والے وہ موتی جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے۔ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والے وہ موتی جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے۔ مہو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ لکھا ہے شعر نمبر 5 میں، شاعر فرماتے
آسمان کی ساری محفل یعنی چاند تارے، انجمن فلک ہو گیا آسمان کی محفل. آسمان کی محفل میں کیا ہے؟ چاند تارے، ہے نا. آسمان کی ساری محفل میں یعنی چاند تارے آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے. مہو فلک، مہو مشغول، مہو ملک فلک فروزی تھی نا، آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے. فروزی روشن. پہلے یہاں پر انجمن فلک کی ہم پہلے لاتے ہیں آسمان کی ساری محفل. انجمن فلک آسمان کی ساری محفل یعنی کیا ہے؟ ساری محفل میں سورج سے تارے ہیں، لیکن یہاں پر کس کی بات ہے؟ چاند تارے. یعنی چاند تارے آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے. مہو فلک فروزی یعنی آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے. تو کیا ہوا؟ عرش بنی سے آئی آواز ایک ملک. تبھی آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی. عرش بنی آسمان کے سب سے اونچے طبقے. اگر آپ لوگ مشکل آ گئے تو آپ لکھ سکتے ہو عرش بنی کو ہی. تبھی آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، یا عرش بنی سے ایک فرشتے کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اب آواز کو یہاں پر اقبال نے اپنے انداز سے اشعار کی شکل میں لکھا ہے. اے شب کے پاس بانو، اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشی تمہاری. اقبال فرماتے ہیں فرشتے کی جو ملک سے عرش بنی سے ایک ملک کی آواز آئی نا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا فرشتے کی جو آواز آئی وہ تاروں سے مخاطب تھی کہ ایک رات کے محافظ، ایک نہیں یہاں پر اے لکھنا، تاروں سے مخاطب تھی کہ اے رات کے محافظو، پاسبانو، محافظو، اے رات کے محافظو، اے آسمان کے تارو، اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشی تمہاری، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے تابناک اور درخشاں قوم ہے. اگر آپ اس کو مشکل لگتا ہے، تمہاری ساری قوم روشن اور بلند مرتبہ رکھتی ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تمہاری ساری قوم تابناک اور درخشاں قوم ہے، میں نے لکھا ہے. آپ اگر مشکل لگتا ہے یہ لفظ تو آپ لکھ سکتے ہو تمہاری ساری قوم جو آسمان میں ہے وہ روشن اور بلند مرتبہ یا بلند مقام رکھتی ہے. تو یہ تھے آج کے اشعار نمبر 4، 5 اور 6 کے تشریح. باقی چند اور اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.